دل نرم نہ ہو, جتنا مرضی ان کو لیکچر سناتے جائیں, جتنا مرضی ان کو تراویح میں کھڑے کروا کے زبردستی پڑھواتے رہیں, دل کیسے نرم ہوتا ہے بتائیے نا آپ, یہ دل پھر کیسے نرم ہوتا ہے؟ آنسو بہا کے اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ ہم اعتراف گناہ کر کے یار. میں تو سمجھتا ہوں نا, باقی وہ جو سپرفیشل چیزیں سنیں, اللہ کے سامنے رات کے اندھیرے میں اللہ اکبر کہیں, قرآن کھول لیں اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں, اور اس میں سے نا کچھ تھوڑا بہت ترجمہ بھی دیکھ لیں, یعنی وہ ترجمہ قرآن دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آنا چاہیے, اور پڑھتے رہیں, اور پھر جب اس کو آپ رکھیں, رکوع کریں, سجدے میں نا آنسو بہانا شروع کر دیں, اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ میں کتنا کمزور ہوں, مجھ سے وہ گناہ ہوا, میں نے آج گناہ کیا, مجھ سے نیکیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اللہ, میں سست ہو گیا ہوں یا رب, آپ ارحم الراحمین, آپ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سفارش کرے, آپ تو آنر ہے نا جنت اور جہنم کے, آپ بنانے والے ہیں, تو میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, میں کسی سفارشی سے بات نہیں کر رہا یار, آپ میرے لیے فیصلہ کر دیں, یعنی دس ول میک یار. آپ مجھے ایک بات بتائیں برو, دیر واز بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ بائی ابن القیم, ہی سیز کہ دیکھیں عاشق ہوتا ہے نا, اس کو عاشق سے محبت ہوتی ہے, عاشق معشوق, ٹھیک ہے, معشوق سے محبت ہوتی ہے, معشوق جو مرضی کہے, الٹی سیدھی رات کو دن بھی کہے نا, عاشق بولتا ہے یار کتنی زبردست بات کہی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہاں صحیح بات. ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں, تو اللہ کی جو باتیں ہیں, جو قرآن مجید کی میں بات کر رہا ہوں, اس پہ کیوں نہیں ہم فدا ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں نا برو, بالکل میری بات سمجھ رہے ہیں, دو ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں. یعنی جب انسان قرآن پڑھ کے رکوع سجدے میں جاتے ہیں نا برو, پتہ کیا فیلنگ آتی ہے کہ آئی ایم talking to someone the most smartest and sharpest and the most educated. یعنی ہم نے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر صرف ہستی ہی بنا لی ہے برو, ہم سے ایک ہستی ہے جو کہ بس اتنی کیسے سن رہی ہے کیا ہے, لیکن یو آر قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کس اللطیف کتنے ہیں یار, جو کوالٹیز کس طرح وہ دیکھتے ہیں, ہم جن کوالٹیز کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ٹولز ہیں میجرمنٹ کے, ہی از دا کریٹر آف دوز ٹولز, ہی از دا کریٹر آف بیوٹی, yes, he is the creator of education, yes, he is the creator of science, yes, he is the creator of intellect, yes, you know, he is the creator of everything. الذي خلق الموت والحیاة. اچھا, he is the creator of death also, he created death, he created یار اللہ, he created life as well. جو روح ہے کیوں, لیبلوکم, تاکہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں, ایکم احسن عملا, تم سے بہترین عمل کون کرتے. تو اتنا بڑا آنر تو یہی ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو. میں تو یہ کہتا ہوں تو کہ اگر انسان قرآن تھوڑی دیر بعد پڑھے نا, تھوڑی دیر کھڑا ہو کے رات کے اندھیرے میں, صرف اب تھوڑی دیر نا صرف یہ امیجن کرے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے ابھی دیکھ رہا ہے, صرف یہ فیلنگ جو ہے نا اگر یہ انسان طاری کر لینا اپنے اوپر تو انسان رو پڑے. اور انسان کو نا خوش رہنا چاہیے, یعنی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, یعنی ایک مسلمانوں کو نا اگر تو آپ نیک عمل کریں تو آپ کا دل بلے بلے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ہر وقت انزائٹی اور ٹینشن میں نہیں رہنا چاہیے, آپ کا دل خوش بھی ہونا چاہیے, دل میں جو سکون اور سیٹسفیکشن آنا کہ یا اللہ میں کمزور تیرے سامنے کھڑا رہا ہوں اور میں تجھے منانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو مجھے پھر کسی چیز کی ٹینشن ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ عائشہ, وین I know you will be with me in paradise, nothing will harm me afterwards. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ بھی تعلق تھا کہ when we know کہ اللہ is our Rabb and our creator, what can harm us bro, what worse can come, کیا ہو سکتا ہے وہ ہم سے ہمارے ستاذ سے تو برڈن پہ نہیں ڈالے گا. سو اٹس اے ریلیکسنگ فیلنگ. اس لیے تو ابراہیم بن ادھم اور ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس کھانے کو ایک سوکھی بریڈ ہے اور وہ سمندر کے پانی میں سے سو کر کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے دل میں خوشی ہے نا, کس چیز کی خوشی, کیا بات ہے یار. ویسے کہتے ہیں اگر یہ ملوک اور بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا ہماری گردنیں کاٹتے ہیں ہم سے لینے, یار ویسے بہت بڑی ایگزامپل ہے یہ, بہت بڑی جو ہمارے لیے رکھی گئی ہے. اس یہ جو نیریشن ہے اس میں کوئی میٹیریل چیز نہیں دکھائی گئی. ذرا سوچیں, جس سکون کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ وہ بریڈ ڈبو رہے ہیں نا, کوئی میٹیریل چیز نہیں ہے, کوئی یارڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے وہ, ٹھیک ہے, اور بڑی لگژری ہے. وہ فیلنگ پتہ کیا ہے, our future is secure, we are inshallah ending up in Jannah. Our future is Jannah. You know, when the destination is beautiful, when we're going to fairy meadows, right? یا کوئی ایسے ہم کوئی for example سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, ساری فٹیگ ہوتی ہے نا, ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ when we reach a bro, destination, and when the destination is coming near and near and near, the excitement rises. What about if the destination is Jannah? کیا بات ہے. کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان فی الدنیا لہا جنہ ما لم يدخلها
لم يدخل جنت الاخرہ ہوا عبودیہ، کہ اس دنیا کی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہ ہوا نا وہ آخرت کی جنت میں داخل کبھی نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جنت. بیوٹیفل. یعنی knowing that Allah is with you. اینڈ سبحان اللہ، نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان کے گھر دو مہمان آئے، دو فرشتے آئے، اور وہ فرشتے تھے، ان کو نہیں پتا فرشتے ہیں، بڑے ینگ بیوٹیفل مین، اور دروازے ٹھک 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 ناک ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ اپنے مہمان دے دو، اور وہ سارے جو ہے نا LGBTQ اور گیز تھے. ٹھیک ہے، تو نوح علیہ السلام نا دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں کاش میرا کوئی اس ٹائم میرا کوئی ساتھی ہوتا، میرے بیک پہ کوئی ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رحم کرے نوح پہ، اللہ رب العالمین اس کی بیک پہ تھا. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کاش میرے کوئی بیک پہ ہوتا. برو پھر اسی تھوڑی دیر بعد ہی جب وہ یہ اندر آ گئے نا، یعنی جوان یعنی لڑکوں کی شکل میں ہے نا، پھر اپنی اصل حالت میں آ گئے، اور آتا ہے کہ لن یصلوا الیک، ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہم ادھر آ گئے ہیں. پھر انہوں نے سپورٹ کی، پروٹوکول دیا. اللہ اکبر. تو ایک مسلمان کو تو سونا بھی خوشی میں چاہیے اور جاگنا بھی خوشی میں چاہیے. ہاں یہ خوف ہوتا ہے کہ نفاق نہ ہو جائے، اس لیے انسان نا یہ خوف اور امید کے بیچ کا نام تو ایمان ہے. نہ بہت زیادہ ہوپ، نہ بہت زیادہ. اور پھر بھی برو اگر یہ سب کچھ بھی ہو جائے نا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام انبیاء کو ایک دعا دی گئی جو کنفرمڈ قبول تھی، اور ہر نبی نے دعا کی، وہ کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا نہ اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے نبی، ہم پھر کیوں نہ درود پڑھیں ان پہ، کیوں نہ ان کی سیرت پہ عمل کریں. برو کبھی ٹام کروز نے ایسا کہا ہے، کبھی بریڈ پٹ نے ایسا کہا ہے، کبھی فضول یہ بل گیٹس نے اور مارک زکربرگ نے ایسا کیا ہے. برو تو منی کریزی مینیاکس ہیں. اللہ کے نبی وہ تو برو کنسرٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ موتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ پیسے کی بجا رہی ہیں وہ. اور اللہ کے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک دعا کو نا، یعنی سبحان اللہ، اگر وہ چاہتے تو امام حسین کے لیے دعا نہ کرتے کہ یا اللہ حسین کو اس طرح کے عذاب سے نہ گزر رہا، میری بیٹی کو ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور یا اللہ بیٹی کی لائف لیوش کر دے. فاطمہ کے لیے نہیں کی، حسن حسین کے لیے نہیں کی ہے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے. میں نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو بچا کے رکھا، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا امت کے لیے دعا یا ربی امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. یو نو او یشفع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی امتی، کہ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے. دس کین بی ون آف دی ریزنز کہ ہمارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ، ورنہ تو کوئی حالات نہیں لگتے برو. ورنہ تو حالات نہیں لگتے. اسپیشلی جو آج کا ٹاپک تھا، دس واز ویری امپورٹنٹ، کہ اگر آپ نے نیک اعمال کی حفاظت نہ کی تو وہ ضائع برو.